أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے آپ سب بخیر و عافیت ہوں. آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے لے کر 179 تک ہے. یعنی آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے لے کر 179 تک ہے. تو چلیے باوضو بیٹھ جائیے، باادب بیٹھ جائیے، قرآن پاک کھول لیجئے، اور اگر اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ اسی طرح سے فی الحال سن کر بعد میں موقع پا کر قرآن پاک کو دیکھ کر اس کی تلاوت کو بھی اسی طرح سے کریں جس طرح ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ترجمے کو بھی یاد رکھ کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. پہلے ان آیتوں کا مفہوم جو مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنی جماعت سے مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے. اور جیسا کہ کل بھی بتا چکے ہیں ہم کہ یہ ابو سفیان نے اور ابو جہل اور ابو لہب کے قتل ہو جانے کے بعد اس نے یہ مشرکین کی جو امارت خود لے لی تھی، وہ ان کا امیر بن گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے لشکر اکٹھا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف. اور پھر جب چلے تو اللہ نے ایسا اس پر رعب بٹھایا، ایسی اس کو سوجی کہ وہ کہنے لگا کہ آج خشکی کا موسم ہے، آپ کے جانوروں کو چارہ نہیں ملے گا، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو دودھ نہیں ملے گا، آج نہیں جاتے ہیں. تو وہ چلا گیا. لیکن جب اس نے اکٹھا کیا تھا تو نعیم ثقفی ایک لشکر کا سردار تھا، اس نے آ کر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلمان نہیں ڈرے. تو نعیم ثقفی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو ڈراتا ہے. تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ دوسرے سے ڈرنے کی نہیں ضرورت، بلکہ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرے. اللہ ہی ڈرنے کی چیز ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ سے ڈرے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا حامی مددگار اور ناصر بن جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اور کسی چیز سے ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے، اور کسی چیز کے ڈر سے ڈر کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک شعر ہے کشمیری میں، یُس کھوژ ذاتس تس کھوژ عالم ادن جنتی انسان، تو یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے پورا جہاں ڈرتا ہے، تو جن اور انسان کیوں نہیں ڈرے۔ تو پھر جو ہے دوسری آیت کا جو مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی کفر کی وجہ سے، بنیادی طور پر جو انہوں نے کفر کیا ہے، اور منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہاں سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں دے۔ اور پھر کہا کہ انہوں نے ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ ایک شعر ہے، جب تک کہ دم میں دم رہے حقر ادا اسلام کا، کوئی اگر پھر جائے گا تو بگڑے گا کیا اسلام کا، ہم ہیں فدا اسلام پر کہنا ہے کیا اسلام کا۔ تو یہ رسالے جو ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ابتدائی رسالے کی یہ ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا جو ان کو ڈیل مل رہی ہے، کوئی جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کام کر رہے ہیں وہی جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچے، اور لیکن پھر بھی یہ پھول رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم اس لیے ان کو ڈیل دے رہے ہیں، اور اس کو استدراج بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ڈیل دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ان پر گناہوں کا بوجھ اور زیادہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم ان کو ایک ہی بار پکڑیں گے اور ان کو جو ہے بڑا ایسا عذاب دیں گے جن سے یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو قسم کی سوسائٹی کو اور دو قسم کے لوگوں کو اکٹھا رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو اور ایمان والوں کو ایک ہی جگہ رکھیں، اور منافق جو ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ اور مسلم سوسائٹی کے ساتھ مل جل کر رہیں اور ان کی کھیر پکتی رہے، ان کا کام چلتا رہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم ضرور علیحدہ کر کے رہیں گے، اور جو ہے ان ناپاک لوگوں سے پاک لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو ہم الگ کریں گے۔ تو البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نام بتا کر اور ان کی فہرست دے کر تمام ایمان والوں کو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیں کہ کون کون منافق ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی قانون قدرت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اطلاع بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ہے اس سے متکلمین نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ ایک باطنیہ ایک فرقہ گزرا ہے، تو متکلمین یعنی وہ لوگ جو عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں کہ ٹھیک عقیدہ صحیح عقیدہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ باطنیہ لوگ جو اپنے امام کے لیے علم غیب کو ثابت کرتے ہیں، اس آیت کریمہ سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کر دیں اور غیب کی کوئی اطلاع دے دیں تمہیں، اور وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، وہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے اس کو۔ دوسرا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبریں دی ہیں، قیامت آنے والی ہے، حشر ہے، نشر ہے، دجال ہے، یہ جو جتنی ہیں اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے، یہ اخبار غیب ہیں یعنی غیب کی خبریں ہیں۔ اور علم غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ علم غیب وہ ہے جو نہ آنکھوں سے آدمی جس کو دیکھ سکے، اور نہ زبان سے چکھ سکے، نہ ناک سے سونگھ سکے، نہ دماغ سے سوچ سکے، نہ اس میں یعنی دماغ کا، آنکھوں کا، ذہن کا، سوچ کا، سننے کا، پڑھنے کا کوئی دخل نہ ہو، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔
اور وہ علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فآمنوا باللہ، تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ فآمنوا باللہ ورسولہ، رسول ہے جو یہ رسول کی جمع ہے، تو رسول کیوں کہا گیا کہ جتنے پچھلے پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں، یہ تمام پیغمبر برحق ہیں، ان کی نبوت برحق ہے، ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہے، ان سب پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن شریعت اب جو چلے گی وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی اور قیامت تک چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب جو ہے یہ جو نبوت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، یہ آخری نبی ہے، نبی پاک، ہمیں کیا رکھنا ہے کہ ہمیں ماننا ہے سب پیغمبروں کو، کہ ان کی نبوت پر یقین رکھنا ہے۔ کتنوں ان کی تعداد کتنی تھی، کچھ کو تو کچھ کو تو اللہ نے منہم من قصصنا علیک منہم من لم نقصص علیک، اس طرح روایات میں آیا ہے کہ تخمیناً یہ بات ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب پر حق تھے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہم سب کو سب کی نبوت کا یقین رکھتے ہیں، لیکن شریعت مانیں گے صرف جناب رسول پاک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں پر یہ عقیدہ رکھنا ہمیں ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ جو ہم پر فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں۔ ایک اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک چلیں گی۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی پیغمبر آنے والا ہے تو وہ کفر ہے، وہ تزندقی ہے، زندیقیت ہے، اور ایسا شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ کسی اور کو کی نبوت کا قائل ہے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو یا اور کوئی ہو، تو یہ جتنے جو ہیں یہ جھوٹے جو نبی فرمایا جھوٹے لوگ آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اگر کوئی شخص ان کی نبوت کا قائل ہے اور ان کی نبوت کو مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کو یہود و نصارہ کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کر سکتے ہیں، تو چاہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، دور کہیں لے کر اس کو پھینکا جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نبوت کو تار تار کر رہا ہے، اس پر حملہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب جو ہے چلیے اب ہم لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرمائے انما، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ذالکم الشیطان، کہ وہ شیطان ہے، ذالکم الشیطان، کہ وہ شیطان ہے، یخوف، وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، تم نہ ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو تم مجھ سے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، ایمان والے، ولا یحزنک، اور آپ کو غمگین نہ کریں، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو دوڑ لگا رہے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک، لن یضر اللہ، نہیں وہ کوئی نقصان دیں گے اللہ کو، لن یضر اللہ، نہیں نقصان دیں گے وہ اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی نہ رکھیں، یجعل لہم، ان کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرت، آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلہ میں، لن یضر اللہ، وہ لن یضر، وہ ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے، اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، ولا یحسبن، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما، ہم تو اسی لیے، نملی، مہلت دیتے ہیں، لہم، ان کو، کہ ہاں، انما نملی لہم، کہ وہ گمان نہ کریں کہ لہم خیر لہم، کہ یہ مہلت دینا، یہ ڈھیل دینا ان کے لیے بہتر ہے، لانفسہم، اپنے لیے، ان کے لیے بہتر ہے، انما، ہم تو اسی لیے، نملی، ڈھیل دیتے ہیں، لہم، ان کو، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ کریں، اثما، گناہ، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب
عذاب مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کی چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی اس پر، ما انتم علیہ جس پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الگ کر دے الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، یعنی منافقوں کو ایمان والوں سے الگ کر دے، یہ تو اللہ کو کرنا ہی ہے۔ وما کان اللہ، اور ایسا کیا بھی اللہ نے، پھر انہوں نے بالکل کھلم کھلا زبان سے جو اقرار کرتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا، اور کفر کا برملا اور طور پر بالکل ساتھ دیا کفر کا، تو اللہ نے ان کو جدا کر دیا۔ بلما جو کھلم کھلا اور برملا طور پر کفر کا جو ساتھ دیا، تو اللہ نے پھر ان کو جدا کر دیا، اور یہ پتہ چل گیا کہ کون سچا پکا ایمان والا ہے مخلصہ، اور کون کس کے اندر نفاق کی بیماری ہے، اندر کالی بلا رکھی ہوئی ہے۔ نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ وہ تمہیں اطلاع دے دے تم کو علی الغیب، غیب کی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی چن لیتے ہیں، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، یعنی ان کو غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب کا علم نہیں دیتے ہیں۔ فآمنوا، تو ایمان لاؤ تم باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں پر۔ دیکھیں یہاں بھی قرآن پاک نے کتنا توازن برقرار رکھا ہے، کہ تمام پیغمبروں کا خیال رکھا گیا، یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرح وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں اور عیسائی جو ہے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، کتنا توازن ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ تو آج جو ہے، آج کی جو آیتوں کا مفہوم ہے کہ ایک یہ ہے کہ شیطان اپنی اصل شکل میں نہیں آتا ہے، وہ انسانوں کی شکل میں آتا ہے، جیسے وہاں نعیم ثقفی کے کی شکل میں آ کر مسلمانوں کو ڈرانے لگا۔ دوسرا، اسلام کوئی مانے، اسلام پر چلے، اسلام کو قبول کرے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں نہ چلے اور اسلام کو فالو نہ کرے اور اسلام کی نہ مانے، تو وہ اس کا اپنا ہی نقصان بھی ہے، اور اس پر اس کا وبال بھی ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ گناہوں کا ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ڈیل دیتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے میں ترقی کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور ایسا آدمی بڑے خطرے کی گھنٹی اس کے لیے بج رہی ہوتی ہے، اور وہ بڑا خطرے میں ہوتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے پاس رکھا ہے، اپنے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔